کر سنائی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا سنجیدگی سے غور کرو، آج قرآن و حدیث سے دور کرنے کا ایک پلان، ایک منصوبہ بنایا گیا ہے باقاعدہ کہ لوگ قرآن و حدیث سے دور رہیں۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حق کبھی چھپتا نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر کبھی آپ کو اس بات پر شک ہو تو کبھی آپ حق کو دبا کر دیکھ لیجئے گا، کبھی حق کو دبا کر دیکھ لیجئے گا، حق کبھی چھپے گا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کو کچھ بدلیاں چھپا دیں، لیکن ایک دن آئے گا سورج بدلیوں کو چیرتے ہوئے چمکتا ہوا سامنے آئے گا آپ کے۔ چند دن کے لیے چھپ تو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے بدلیاں سورج کو چھپا نہیں سکتی، سورج چمک کر آئے گا۔ یہی حق کی مثال ہے، چند دنوں کے لیے وہ دب تو سکتا ہے لیکن جب ابھرے گا تو ایسا ابھرے گا کہ لوگوں کی قلعی کھولتا ہوا چلا جائے گا۔ اور یہی مثال تھی تبت یدا ابی لہب۔ قرآن نے کہیں پڑھ لیجئے پورا قرآن، اللہ نے کہیں کسی کو، نبی کو پریشان کرنے والوں کو ان کا نام لے کر رسوا نہیں کیا ہے۔ ابو جہل نے پریشان کیا تھا نبی کو، اللہ نے ابو جہل کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ ولید بن مغیرہ نے پریشان کیا، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا نہیں کیا، لیکن نبی کو رسوا کرنے میں، نبی کی تباہی و بربادی کی دعا کرنے میں سب سے آگے تھا ابو لہب۔ اسی لیے اللہ نے ابو لہب کو جواب دیا، تبت یدا ابی لہب۔ جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برباد ہو جائیے، آپ مٹ جائیں، آپ برباد ہو جائیں۔ کیا اسی لیے آپ نے جمع کیا ہے؟ سارے معبودوں کو آپ نے الگ کر دیا اور ایک معبود کے لیے آ گئے ہیں اللہ۔ تبا لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جا۔ اللہ کے نبی نے تو اس کا جواب نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر آپ کو گالی دے تو آپ اس کا جواب نہ دیں۔ اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ اتر گئے، لیکن اللہ نے مدافعت کی اور فرمایا او میرے نبی کی بربادی کی دعا کرنے والے، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تجھے برباد کرے گا، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تو خود برباد ہو جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کس طریقے سے کتے کی موت مرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اس کی بد دعا اس کے لیے کہا، کیا فرمایا ابو لہب کے لیے؟ تبت یدا ابو لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہوں گے اور تو خود بھی برباد ہوگا۔ پھر دنیا نے ابو لہب کے ہاتھوں کو اور ابو لہب کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چشمدید نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق پر جو دعوت دی جائے آپ خاموش رہیے، جو گالی دی جائے آپ خاموش رہیے، اللہ اس کی مدافعت کرتا ہے۔ آج حق ہے جو آج اتنے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم نے قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی پر چند تبصرے آپ کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو غلط عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعتقادات آج ہمارے سامنے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے قرآن کی آیتوں سے۔ سنیے، ورنہ ہمارے پاس حوالے تو اتنے ہیں ہمارے بھائیوں کی کتابوں سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید وہ ہمیں گالی گلوچ کرنے لگیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر نہ دیکھیں، جبکہ وہ کتابیں الہ آباد کے ہر چوراہے پر آپ کو مل جائیں گی، آپ جہاں چاہیں گے وہ کتابیں مل جائیں گی۔ اتنی آسانی کے ساتھ وہ کتابیں دستیاب ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اسلام سے دور کیا گیا ہے آج ہمیں اور ہماری سوسائٹی کو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم مقام رسالت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقام رسالت کیا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ کا مقام تو دیکھو، اللہ کی ذات کو تو دیکھو۔ بعث في الأميين، اس نے ان پڑھوں میں، امیوں میں ایک رسول بھیجا۔ مسئلہ یاد رکھنا، امیوں میں ایک رسول بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے بعث فی الامیین، امیوں میں بھیجا کیا؟ رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور وہ ان کو شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے پاک کرنے والے ہیں نبی۔ کتنے مسئلے نکلے قرآن کی اس آیت کے سامنے رکھیے، کتنے مسئلے نکلے۔ هو الذی بعث فی الامیین،
اللہ نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول. پتہ یہ چلا کہ نبی بذات خود اللہ نہ تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں عرش پہ جو مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، ان کا عقیدہ غلط ہے. اللہ نے بھیجا بعث بالامیین. ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اللہ کی نبی کی شان الگ ہے اور اللہ کی شان، اللہ کی ذات الگ چیز ہے، اور اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی بذات خود خدا نہ تھے. پہلا مسئلہ یہ نکلا اللہ نے بھیجا. اچھا دوسرے بھائی ہمارے اسی آیت سے یہ بھی نکالتے ہیں، قرآن میں کہیں رمیتا کا لفظ موجود ہے، اس سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے، اے نبی جو جنگ کے اندر آپ تیر چلا رہے تھے وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، میں چلا رہا تھا. قرآن کی کوئی آیت ہے آپ اس میں تیر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں میں پھینک رہا تھا. تو اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں قرآن کی اس آیت سے. دیکھیے نبی کا تیر پھینکنا اللہ کا تیر پھینکنا ہے، اس لیے نبی ہی اللہ تھے، نبی ہی اللہ تھے. اور اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کر ڈالا جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا وہ مصطفیٰ ہو کر. میرے بھائیوں یہ کتنی غلط بات ہے. آپ کسی ڈاکٹر کی دکان پہ دوا لینے جاتے ہیں اور آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی اور آپ کا بخار صحیح ہو گیا. آپ نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے شفا دی ہے. یہ شفا آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے دی ہے. تو کیا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی خدا ہو گیا؟ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی اللہ ہو گیا؟ اگر آپ یہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا بڑی اچھی ہے، آپ کی دوا نے تو ایک خوراک میں فائدہ کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب اپنی خاکساری جتاتے ہوئے یہ کہیں ارے ہماری کیا مجال تھی، شفا تو اللہ نے دی، ارے ہم نے نہیں دی اللہ نے دی، تو کیا وہ ڈاکٹر بھی اللہ ہو گیا ہے؟ میرے بھائیو یہ عربی کا ایک مقولہ ہے. یہ کہا جاتا ہے نبی محنت تمہاری تھی لیکن مدد کرنے والی ذات کوئی اور تھی. یہی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک جگہ کہا گیا تم اللہ کو قرض خزانہ دو، اللہ کو قرض دو. ذرا بتائیے کہ دینے والا تو اللہ ہے، پھر اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں کیا اللہ بھی مقروض ہوتا ہے؟ کیا اللہ بھی قرضدار ہوتا ہے؟ کیا اللہ بھی تمہارا محتاج ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے کہا کہ تم مجھے قرض دو میں 10 گنا تمہیں دوں گا، میں 100 گنا دوں گا، میں 700 گنا دوں گا. تو کیا اللہ تم سے مانگ رہا، کیا وہ تمہارا محتاج ہے؟ کیا تم قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکالو گے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں نہیں، اس کا کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے او میرے بندو دیا میں نے تو میری راہ میں خرچ کرو، دیا میں نے دینے والا تو میں ہوں. اور بندہ آج کیا کہتا ہے چھوٹے بچے کی طرح، ایک چھوٹے سے بچے کو لڈو دے دو خرید کر، مٹھائی دے دو، اور پھر اس بچے سے کہو بیٹا تھوڑا سا دینا ذرا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے لے کے بھاگے گا، نہیں نہیں دیں گے، آپ ہی نے دیا لے کے بھاگے گا. آج وہی مثال بڑے بڑے امیروں کی اور چودھریوں کی ہو گئی ہے. او بے غیرت، او اپنے قوم کے رئیس، او سرمایہ دار، تو جس دولت کے ڈھیر پر سو رہا ہے وہ ذات دینے والی اللہ کی ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے راستے میں مانگا تو کہتا میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں نہیں دوں گا. ذرا غور کر اس بچے کی طرف تیری مثال ہے جس کو تم دو، لیکن وہ بچہ تو میرے بھائی چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ مرفوع قلم ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، اس کا اچھا برا نہیں لکھا جا رہا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن تم حالت بلوغت میں یہ کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے گا. تو پہلا مسئلہ تو یہ نکلا بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے بھیجا ایک رسول امیوں میں، ان پڑھوں میں. پتہ یہ چلا کہ میرا نبی بھی ان پڑھ تھے. ان پڑھ کا مطلب امی کا معنی جاہل کے نہیں ہوتے ہیں، امی کا معنی ان پڑھ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی ٹیچر نے آپ کو نہیں پڑھایا، یعنی دنیا کے اعتبار سے ان پڑھ تھے. لیکن پڑھانے والی ذات خود اللہ کی ہو، جبرائیل امین کی ہو، تو پھر اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ امی تھا. ان پڑھ کا مطلب ماں کے پیڑ سے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے کا وہ تھا، کیونکہ اس کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا. اور دنیا میں اگر کوئی